اس کے بعد امام نعیم بن حماد نے ایک حدیث پاک بیان کی جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری نشانیاں ان کی بیان کر دی. یہ جو داعش ہے نا، ان کی جتنی علامت ہے ایک ایک علامت میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلی نشانی بیان کی امام نعیم بن حماد نے، ہم اصحاب الدولہ، کہ وہ اپنی تحریک کا نام رکھیں گے الدولہ. کیا رکھیں گے؟ ارے بات سمجھ میں آئی؟ الدولۃ الاسلامیہ فی العراق والشام، الدولہ ہم اصحاب الدولہ. پھر کیا فرمایا؟ الرایات السود، ان کا جھنڈا سیاہ ہوگا. ان کا جھنڈا، میڈیا پہ دیکھا ہے آپ نے داعش والوں کا جھنڈا؟ ان کا جھنڈا سیاہ ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا اسماہم الکناہ، ان کے نام کنیتوں کے ساتھ ہوں گے. کس کے ساتھ ہوں گے؟ کنیتوں کے ساتھ ہوں گے. ابو محمد زرقاوی، ابو آ گیا نا، ابو محمد زرقاوی، ابو بکر البغدادی، ابو عمر البغدادی، یہ جتنے دہشت گرد ہوں گے، خوارج ہوں گے، ذوالخویسرا والے ہوں گے، ان کے نام کے ساتھ ابو ابو لگا ہوگا، کنیت کے ساتھ جو ہے وہ پکارے جائیں گے. اور پھر فرمایا وَنِسْبَتُهُمُ الْقُرَىٰ، کہ وہ اپنی نسبت علاقوں کی طرف کریں گے. زرقاوی، عدنانی، بغدادی، شامی، لبنانی، عراقی، اس طرح سے ان کی کنیتیں ہوں گی. یہ تیسری علامت ہو گئی. پھر اس کے بعد فرمایا وَشُعُورُهُمْ مُرْخَاتٌ كَشُعُورِ النِّسَاءِ، ان کے بال لمبے لمبے ہوں گے. آج داعش والوں کو دیکھ لو، ان تمام لوگوں کے بال آپ کو بہت لمبے لمبے نظر آئیں گے. شروہم طویلہ، لمبے بال ہوں گے. کشعور النساء، عورتوں کی طرح ان کے بال ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کی طرح سخت ہوں گے. لوہے کی طرح سخت ہوں گے. آج آپ دیکھ لیجئے داعش کا جھنڈا بھی کالا ہے. فرمایا کہ ان کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوگا وہ بھی بالکل سیاہ ہوگا. یہ غارت گر گروپ جو اب آپ دیکھ رہے ہو، میرے مصطفیٰ کی نگاہیں اپنے دور میں دیکھ رہی تھی. الدولہ نام رکھا ہے، الدولۃ الاسلامیہ فی العراق والشام. اس حدیث میں فرما دیا کہ وہ لوگ اپنی تحریک کا نام الدولہ سے رکھیں گے. رایات السود، ان کے جھنڈے کالے ہوں گے. ہم اسماءہم الکناہ، ان کے نام کنیتوں کے ساتھ ہوں گے. ونسبتہم القریٰ، ان کی نسبت علاقوں کی طرف ہوگی. وہ بغیر علاقے کے اپنا نام بیان نہیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد ان کے بال بہت لمبے لمبے ہوں گے. پھر فرمایا قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل پتھر کی طرح ہوں گے، لوہے کی طرح ہوں گے. آج آپ دیکھ لیں داعش والوں کو، یہ کس طرح سے لوگوں کو مار رہے ہیں. پنجرا بناتے ہیں، اس کے اندر بند کر دیتے ہیں، اس پنجرے کے آگے پیٹرول ڈال کے آگ لگا دیا جاتا ہے. لوگ تڑپ تڑپ کے اس پنجرے کے اندر مرتے ہیں. ننھے ننھے بچوں کو انہوں نے پنجرے میں بند کیا، لال لباس پہنا کے، اور اس کے بعد آگ لگا دی. بچوں کو مار رہے ہیں. اسی طرح سے کبھی یہ کیا جاتا ہے کہ ٹینک کے نیچے ایک شخص کو باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹینک چلائی جاتی ہے. کس طرح سے وہ دم توڑتا ہوگا، کس طرح سے اس کی جان نکلتی ہوگی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پتھر کے اوپر کسی کی گردن رکھی جاتی ہے، اور سارے داعش والے جو ہے وہ جشن منانے کے لیے بالکل ریڈی کھڑے رہتے ہیں. جیسے ہی وہ تلوار مارتا ہے اس وقت جو ہے وہ جشن منایا جاتا ہے. اس طرح سے یہ ظلم کر رہے ہیں. عورتوں کا باقاعدہ بازار لگایا انہوں نے کہ ہم کو ہتھیار دو اور عورتیں لے جاؤ. برقعے میں لگا کے رکھا ہے تختی، $50 کی ہے یہ عورت، $100 کی ہے یہ عورت، اتنے ڈالر کی ہے یہ عورت. یا تو پیسہ دے کے لے لو، ہم ہتھیار خرید لیں گے، یا ہمیں ریوالور لا کے دے دو اور یہ عورت لے جاؤ. یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ اسلام کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے. ہم دنیا کو بتانا چاہیں گے کہ جو محمد عربی کی تعلیمات کی اس طرح سے دھجیاں اڑا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لباس میں مسلمان نہیں شیطان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا محمد یوسف رضا قادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ لوگ امریکہ کے اعلی کار ہیں،
یہ لوگ CIA کے اعلی کار ہیں، یہ لوگ موساد کے اعلی کار ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عرب دنیا متحد ہو کے، مضبوط ہو کے، ایک متحدہ پلیٹ فارم بنا کے کبھی اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرے، اس لیے کہ اسرائیل ہمارا ہے. یہ ناجائز قبضہ ہے یہودیوں کا، اور انہوں نے بہت ظلم کے ذریعے سے اسے حاصل کیا ہے. انہیں ڈر لگا ہوا ہے. امریکہ اسرائیل بہت چھوٹا سا ہے. دنیا کے نقشے میں اگر آپ دیکھیں گے تو چاقو کی طرح نظر آئے گا، اور چاروں طرف جو ہے وہ عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں. لیکن یہ مسلم ممالک کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. جارڈن ہے، کویت ہے، شام ہے، عراق ہے، یہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اہل کلیسا کا وفادار ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جسے تم اسلام کا مرکز کہتے ہو، جنہیں تم خادم الحرمین شریفین کہتے ہو، یہ نام کا مسلمان ہیں، دراصل وفادار یہ امریکہ کے ہیں، اہل کلیسا کے ہیں اور یہود کے ہیں. بے شک بے شک بے شک. ورنہ بتاؤ اتنی دولت آ گئی ہے سعودی عرب میں، آج تک سعودی عرب نے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے کی بات کیوں نہیں کی؟ اور یہ داعش والے جن کی تصویر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں کھینچ کے رکھ دی، یہ اگر واقعی مسلمان ہوتے تو میں کہتا ہوں عراق کے مسلمانوں کا خون بہانے کے بجائے، شام کے مسلمانوں کا خون بہانے کے بجائے تمہیں رخ کرنا چاہیے تھا اسرائیل کا، اور ناجائز تسلط اور ناجائز قبضہ جو یہودیوں نے کر رکھا ہے اس مقدس سرزمین پر، اس کی آزادی کے لیے تمہیں اپنا رخ اس طرف کرنا چاہیے تھا. لیکن کبھی نہیں کیا گیا. کیا تم نے دیکھا القاعدہ نے کبھی حملہ کیا ہے؟ کیا طالبان نے کبھی حملہ کیا ہے؟ کیا داعش نے کبھی حملہ کیا ہے؟ نہیں. کیسے کر سکتے ہیں حملہ؟ انہیں تو جس مقصد کے تحت اتارا گیا وہی کریں گے نا. یہ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ مفاد حاصل کر رہا ہے اسلام دشمن طاقتیں، اور ان کا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ انہوں نے داعش کے بیوقوف چھوکروں کو اتار دیا میدان جہاد میں اور امیر المومنین بنا دیا، خلیفۃ المسلمین. ہمیں بہت اچھی طرح سے تجربہ ہے اس قوم کا. جب یہ قوم ہمارے ملک میں قابض تھی، جب انہوں نے ناجائز تسلط اس ملک پہ کر رکھا تھا، جسے بڑی قربانیوں کے بعد ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اس وقت یہاں پہ ایک نبی کھڑا کر دیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی. یہ بوگس نبی، یہ جعلی نبی، یہ دیوس، یہ ابلیس، اسے کھڑا کیا تھا امریکہ، برطانیہ نے، اہل کلیسا نے، کہ تم اس طرح سے امت مسلمہ کو بانٹو. اب امیر المومنین بنا دیا ہے، خلیفۃ المسلمین بنا دیا ہے. یہ ابو بکر البغدادی، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہ موساد کا ایجنٹ ہے، اور یہ کام کر رہا ہے عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے. اسے حکم دے دیا گیا کہ مسلمانوں کو مارو، کاٹو، خون بہاؤ. یہ اعلان کرو کہ انا خلیفۃ المسلمین، انا امیر المومنین، اور جو پھر تمہارا انکار کرے پھر اس کا قتل تمہارے لیے جائز ہو جائے گا. خوب قتل غارت گری کرو. اس لیے کہ اسلام کا قانون یہی ہے کہ جو امیر المومنین ہو، اسے جو امیر المومنین نہ مانے اس کی سزا قتل ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ او ابو بکر البغدادی، تمہیں کس نے امیر المومنین بنایا؟ ارے امیر المومنین یہود و نصارہ نہیں بنایا کرتے، امیر المومنین مسلمان بنایا کرتے ہیں، بے شک بے شک. مومنین بناتے ہیں اپنا امیر. تجھے کس نے امیر بنا دیا ہے؟ تو بوگس امیر المومنین ہے، بوگس خلیفۃ المسلمین ہے. یہ ٹائٹل اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ عراق کے مسلمانوں کا اور شام کے مسلمانوں کا خون بہانے کا جواز پیدا ہو جائے کہ میں امیر المومنین ہوں، نہیں مانو گے. ان کا اصول ہے بہت بڑا. اس نے اعلان کیا ہے ابو بکر البغدادی نے کہ جو مجھے امیر المومنین نہیں مانے گا، جو ہماری خلافت کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں. ہم ان کو پہلے قتل کریں گے، اصل کافروں سے ہم بعد میں لڑیں گے، بعد میں لڑیں گے. اسی لیے یہ اس وقت اس بہانے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، عراق کے مسلمانوں کا، شام کے مسلمانوں کا، عرب کی وادیوں میں جو ہے وہ خاک و خون میں تڑپا رہے ہیں. پھر ان کے آقاؤں نے انہیں حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی ظلم کرنا نا، اس کی ویڈیو CD بنا لینا، اسے سوشل میڈیا پہ ڈال دینا کہ دیکھو محمد عربی کے ماننے والے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اس طرح سے قتل کرتا ہے، پانی میں ڈبا کے قتل کرتا ہے، آگ میں جلا کے قتل کرتا ہے، بڑی صفاقی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے. اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے. کیوں ڈالا جا رہا ہے مسلمانوں پتا ہے تمہیں؟ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، افریقہ کی وادیوں میں
اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. یہ دکھائی جائے ویڈیو کہ ارے یہودیوں کس مذہب کو تم قبول کر رہے ہو، ارے عیسائیوں کس مذہب کو تم قبول کر رہے ہو، دیکھو اس مذہب کے ماننے والے کس طرح سے جو ہے وہ صفاقی کرتے ہیں، کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، کتنے بے رحم ہوتے ہیں. ان کے مذہب کی بنیاد ہی قتل و غارت گری کے اوپر ہے. یہ ویڈیو اس لیے استعمال کی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ کی سرزمین پر اسلام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان مولویوں کے ذریعے نہیں، یورپ کے صوفیاء ہیں، گورے صوفیاء، نقش بندی ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ان کی ذکر کی محفل میں، ان کی خانقاہوں میں لوگ جھوک در جھوک آتے ہیں. عیسائی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسلام ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. یورپ میں سب سے تیزی کے ساتھ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. امریکہ کو اس کی فکر ہے، یورپ ممالک کو اس کی فکر ہے، انگلینڈ کو اس کی فکر ہے، اس لیے انہوں نے یہ کر دیا ہے. اور دوسری بات وہ یہ ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے. اب داعش کے ذریعے سے ایسی ویڈیوز تیار کی جا رہی ہے مظالم کی کہ وہ دکھا کے لوگوں کو بتا سکے ہم نہیں کہتے تھے کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے. اس کا عملی ثبوت دیکھنا ہو تو دیکھو ان ملاؤں کو دیکھو. میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس طرح سے ایک تیر کے ذریعے کئی شکار کیے جا رہے ہیں. ابھی گزشتہ جمعہ کو فرانس میں حملہ ہوا نیس پر، کس طرح سے بے دردی کے ساتھ لوگوں کی جان لی گئی ہے. ایک شخص کئی ٹن وزنی ٹرک لے کر نکل گیا، لوگ جشن منا رہے تھے، اچھی خاصی بھیڑ جمع تھی، اور اس بھیڑ میں جو ہے وہ ٹرک لے کے گھس گیا. وہ بہت دور تک چلاتا گیا، جو آتا گیا اسے جو ہے وہ اس کی زد میں لیتا رہا اور اس طرح سے جان لیتا رہا. جب وہ ٹرک گزر گیا تو پیچھے لاشوں کا ایک انبار تھا. جب اسے کاؤنٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ 84 لوگ 84 پرسن جو ہے وہ موت حکمِ اجل بن چکے ہیں، موت کا شکار ہو چکے ہیں. اب اس کی ویڈیو لی جا رہی ہے. ابھی اس ڈرائیور کا نام شو کرنا ہے، پہلے اسے محفوظ کر لیا گیا کہ اس طرح سے ایک شخص نے اتنی لوگوں کی جان لی ہے ٹرک کے ذریعے سے. اور پھر وہ جو لاشیں تھیں، ہر شخص کا دل دیکھ کر جو ہے وہ دہل گیا تھا. دیکھنے کے بعد ہر شخص دہل گیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی جان نکلی ہوگی، کیوں انہیں مارا گیا، کیوں انہیں خاک و خون میں تڑپایا گیا، کیوں ان کی جان لی گئی. پھر بعد میں جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ ایک مسلمان تھا. اب پورے فرانس میں بتایا جائے گا کہ مسلمان ایسے ظالم ہوتے ہیں، ایسے جابر ہوتے ہیں، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں، ایسے صفاق ہوتے ہیں. اتنے لوگوں کی جان لے لی ہے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں. دنیا کے دل میں غیظ و غضب پیدا کرنے کے لیے اس واقعے کی ویڈیوز اب استعمال کی جائیں گی. اور اس کا تعلق بھی شاید داعش سے ہی تھا، اس ڈرائیور کا تعلق. اور اس نے ایک بہت خطرناک ذہن دے دیا. پہلے اگر کوئی دہشت گرد بننا چاہے تو وہ سوچتا تھا کہ میں کہاں جاؤں، ٹریننگ کہاں لوں، ہتھیار کہاں ملے گا، حوصلہ دل میں مارنے کا کیسے پیدا ہوگا. بہت سارے لوگ سوچ سوچ کے رہ جاتے ہوں گے. لیکن اب اس واقعے نے ایک ذہن دے دیا کہ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. دھکا مار کے کسی ڈرائیور کو جو ہے نیچے گرا دو اور اس ٹرک کو لے کے جو ہے وہ انسانوں کے اوپر دیوانہ وار چڑھا دو اور جان لے لو بے قصور لوگوں کی. لیکن یاد رکھو یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. پیغمبر عرب اگر اس وقت ہوتے، ارے 84 نہیں، ایک بچے کی جان بھی لی گئی ہوتی تو اس مسلمان کو وہ اس کے بدلے میں قتل کرتے. ان کا اصول یہ ہے، ان کا ضابطہ یہ ہے. اس طرح سے بے باکی سے رحمت للعالمین کے مذہب کو تم بدنام کر رہے ہو. یہ تم نے جو ہے وہ اسلام بنا رکھا ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے اصولوں کی سری خلاف ورزی ہے. اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنے اس دوہرے معیار کو ختم کرے، یہ منافقانہ چال ختم کرے. ایک طرف وہ دہشت گردوں کو پالتا ہے، کریٹ کرتا ہے، گروپ فنڈنگ کرتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں تو پھر واویلا مچاتا ہے. اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ فرانس میں جو حملہ ہوا اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں، اس کا ذمہ دار CIA ہے اور موساد ہے. ان ملاؤں کو اس نے جو ہے وہ کھڑا کیا ہے. مسلمان کبھی ایسے گروپ کی تائید نہیں کر سکتے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں ہم بہت مجبور ہو گئے حالات سے اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. ارے میں نے جو حدیث سنائی ہے 14 صدی پہلے، یہ سارے حالات کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرما دیا.
میں تو 14 صدی قبل کی کتابیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پیغمبر عرب کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، حدیثیں سنا رہا ہوں کہ یہ خوارج ہوں گے جو قتل و غارت گری کریں گے، جو انسان بے قصور لوگوں کو ماریں گے۔ اسلام کے اصول کا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اسے فالو کرنا چاہے تو میدان جنگ میں بھی اس کی تلوار اتنی پابند ہوتی ہے کہ کسی عورت کے اوپر نہیں اٹھ سکتی، کسی بچے کے اوپر نہیں اٹھ سکتی، کسی بے قصور کے اوپر نہیں اٹھ سکتی، کسی غیر مقاتل کے اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ ارے مقاتل اگر اپنا ہتھیار ڈال دے تو بھی دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر عرب نے حکم دیا ہے کہ اب تم اسے بھی قتل نہیں کر سکتے۔ جب میدان جنگ میں قتل نہیں کیا جا سکتا یہودیوں کو، نصرانیوں کو، تو بتاؤ مسلمانوں نیز میں اس طرح سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کس طرح سے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارنے کی اجازت اسلام دے سکتا ہے۔ اس لیے ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کو بھی میں کہوں گا، ATS کے ذمہ دار افراد آج یہاں موجود ہیں، ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ان تمام تنظیموں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھو پیغمبر عرب نے ان کا ایک ایک عمل بیان کر دیا، نشانی بیان کر دی اور فرما دیا یمرقون من الدین کما یمرقون السهم من الرمیہ، یہ میرے دین سے نکلے ہوئے ہوں گے، یہ سارے ملا دین سے نکلے ہوئے ہیں۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان غارت گروں کو، ان دہشت گردوں کو، یہ لوگ دنیا کو قتل کریں اس سے پہلے ان کو قتل کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ حرمین کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ آپ تائید کرتے ہیں اس کی؟ ہاتھ اٹھاؤ، زور سے بولو۔ دنیا تمہیں دیکھے گی، تم کہو دہشت گرد دوسروں کو قتل کریں اس سے پہلے ان کو قتل کر دو۔ بے شک بے شک۔ پیغمبر عرب ہوتے تو 130 کروڑ مسلمانوں کو لے کر اس کا خاتمہ کرتے۔ لو ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، میں اس طرح سے قتل کرتا جس طرح سے قوم عاد اور قوم سمود کو قتل کیا گیا ہے۔ ان ملاؤں کو اگر قتل کر دیا جائے تو بے قصور نہیں مارے جائیں گے، عورتیں نہیں ماری جائیں گی، بچے نہیں مارے جائیں گے، بے قصور انسانوں کو خاک و خون میں تڑپایا نہ جائے گا۔ اس لیے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ان دہشت گرد تنظیموں کو پہلے ختم کرو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آخر میں میں پھر اپنے مقصد کی طرف آ جاؤں۔